الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. اساں میٹھے مدنی دے تے ساڈے حال تے کرم ہزار تے سوا. ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڈے حامی چار یار تے سوا. تے ہوسی کار دی گرمی اوڈی معاشر دے تے ادو جلوے سرکار تھی سوا. تابش جیندیاں سناتاں پڑھ دے ہاں اند لب ہل سوا. ساڑھے بیڑے پار تھی سوا. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے
آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائے، میں انہیں دوں کیوں سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائے، ہم کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں، چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو
سنائے آپ کے ہوتے ہوئے سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا کیوں کسی کا خوف کھائے کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے تمام حمد و ثنائیں اس مالک لم یزل کے لیے ہے جس مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کہ جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور دعا گو ہے کریم خدا کی پاک بارگاہ میں جو مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہے اللہ ان کے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان سب کو خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد تمام احباب حضور علیہ السلام کی ذات پر ایک مرتبہ بلند آواز میں جہاں بھی آواز ہے جہاں بھی آواز جا رہی ہے وہیں سے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ جان لیں کہ ہمارا یہاں سے درود پڑھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سننا یا محبوب علیہ السلام تک پہنچانا یہ حق ہے، یہ برحق ہے، یہ پہنچتا ہے اور پہنچے گا اور پہنچتا رہے گا۔ مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جنہوں نے ان کی معیت ان کی قربت حاصل کی، اور فرمایا اشداء علی الکفار، جو کفار کے لیے سخت ہے، اور فرمایا رحماء بینہم، جو آپس میں پیار محبت الفت ان کو بانٹنے والے ہیں۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کبھی تم ان کو دیکھو گے وہ رکوع میں ہوں گے اور کبھی تم انہیں دیکھو گے وہ سجدوں میں ہوں گے۔ فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم رحم پر امید رکھتے ہیں
وہی محبوب علیہ السلام سے پیار محبت عشق یہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم واقعہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیار ادب اس قدر رکھو کہ کریم خدا تمہارے سے راضی ہو۔ وہ کریم خدا کیسے راضی ہوگا؟ وہ اپنے بندے سے کیسے محبت فرماتا ہے، وہ اپنے بندے پر کیسے فضل فرماتا ہے، وہ اپنے بندے پر کیسے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے طریقے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر فضل کرے، اگر چاہتے ہیں اللہ ہمارے اوپر کرم کرے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمتوں برکتوں اور سلامتیوں کی برسات کرے، تو اس کا حال یہی ہے۔ فرمایا فاتبعونی، محبوب علیہ السلام کی تابعداری کر لو، حضور علیہ السلام سے پیار محبت عشق اس قدر کرو کہ حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اپنے آپ کے اوپر لازم کر لو کہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو ہم نے اپنانا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے ہم اس قدر محبت کریں، اس قدر عشق کریں کہ جو کہ قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر یہ بندہ یہ انسان یہ کامیاب ترین انسان ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام سے محبت تابعداری و فرما برداری کی، ایسے جیسے قرآن اور حدیث نے حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی جو ہے وہ زندگی کا مسئلہ پیش آئے تو فرمایا دنیا کے کسی شخص کی طرف، اس کی زندگی کی طرف نہیں دیکھنا۔ جب بھی کوئی مشکل بنے کسی دنیا کے انسان کی طرف نہیں دیکھنا۔ فرمایا کس کی طرف دیکھنا ہے؟ فرمایا ایک ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بنایا ہے، کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ فرمایا اس کی طرف دیکھیں۔ زندگی کا کوئی موڑ ہے، زندگی کا کوئی لمحہ ہے، زندگی کی کوئی گھڑی ایسی پہنچی ہے تو آپ نے ہر زندگی کے ہر لمحے ہر گھڑی حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس بارے میں ہمیں درس دیا کیا ہے، شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بارے میں بتایا کیا ہے۔ جب اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے سے راضی ہو جائے گا اور قبر میں بھی ہمارے اوپر انعام فرمائے گا، اور حشر کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرخرو فرما دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ بندہ محبوب علیہ السلام سے عقیدت و محبت رکھتا ہے۔ اب یہ ایک زبان کے ساتھ محبت رکھنا اور بات ہے، زبان کے ساتھ یہ دعویٰ کر دینا کہ مجھے بڑی محبت ہے حضور علیہ السلام سے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر اسی محبت کو عملی جامہ پہنایا جائے، اگر اسی محبت کو پرکھا جائے، دیکھا جائے کہ کیا ایسی محبت ہے کہ حضور کی ادائیں، حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میرے میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟
اگر یہ بندہ سنتوں کا پیکر ہے، حضور کی شریعت کے مطابق زندگی کو گزار رہا ہے، تو جان لے یہ شخص حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور سے عشق کرنے والا ہے، حضور سے پیار کرنے والا ہے، حضور کا ادب کرنے والا ہے، حضور کی رحمتوں اور برکتوں کی جو ہے وہ سعادت حاصل کرنے والا ہے۔ اگر یہ بندہ حضور کی محبت، پیار، عشق کا زبان کے ساتھ تو دعویٰ کرتا ہے، پر اخلاقیات میں اور کسی جو ہے وہ زندگی کے موڑ میں حضور علیہ السلام کی شریعت مطالعہ اس میں نظر نہیں آتی، تو یہ زبانی ہے، دل کا نہیں ہے۔ اگر یہ زبانی ہے، زبان کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھ لیں اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوا کرتا، کیونکہ فرمایا الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور فرمایا صرف زبان کے ساتھ کہنا اگر یہ منظور ہوتا تو زبان کے ساتھ کہہ لینا اگر درست ہوتا تو فرمایا اللہ نہ فرماتا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو اقرار کرتے ہو زبان کے ساتھ اسی کی تصدیق تمہارا دل کرے۔ اگر اقرار کرتی ہوئی زبان کا اگر دل بھی تصدیق کر دے تو تمہارا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر زبان اقرار کرتی ہے، دل اس کی گواہی، دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو اس عمل کا اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو بزرگوں، ہم سب کو اپنی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے آیا کہ یہ محبتیں، یہ حضور علیہ السلام سے پیار اور عشق کا کیا کہیں جو ہے وہ ہماری صرف زبان تک محدود تو نہیں رہ گیا؟ اگر زبان تک محدود رہ گیا ہے تو یاد رکھ لیں آج وقت ہے کہ اس زبان والے اقرار کو دل تک پہنچا لیا جائے، دل سے اس بات کو مان لیا جائے۔ اگر چاہتے ہیں ہمیں دنیا اور قبر اور حشر میں نجات مل جائے، اگر چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر اقرار زبان کے ساتھ بھی کرے اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرے۔ وہ کیسے ہوگی کہ جو عمل کرنا ہے اس عمل کو ہم نے دیکھنا ہے یہ عمل ہمیں حضور کی ذات سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اگر حضور نے اس عمل سے منع کیا ہے تو میں کر رہا ہوں، اگر حضور نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے تو میں کر رہا ہوں، اگر حضور نے اس سے منہ موڑا ہے تو میں کر رہا ہوں، تو گویا وہی زبان والی محبت ظاہر آ رہی ہے، دل والی محبت نہیں آ رہی۔ کہیں اللہ کی پکڑ نہ پہنچ جائے، کہیں اللہ کا عذاب نہ پہنچ جائے، کہیں ملک الموت میری روح کو اس حالت میں نہ قبض کر لے کہ میں زبان والے عمل تو کرتا رہوں، دل والے نہ کروں اور میرا اس عمل کا کوئی فائدہ نہ رہے۔ تو سامعین محترم، حقائق میں ملتا ہے، اس کو بھی آپ نے پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ جب بارش آتی ہے، برسات ہوتی ہے، اس کے بعد جو لائٹ جل رہی ہوتی ہے اس لائٹ کے اوپر پروانے آتے ہیں اور وہ پروانے اس شمع کے ارد گرد جو ہے وہ گھومنے لگتے ہیں، وہ لائٹ روشنی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں حتیٰ کہ کچھ پروانے ساتھ اس لائٹ کے ٹکرا کر ان کے پر ٹوٹ جاتے ہیں اور زمین پر وہ گر جاتے ہیں، اور کچھ زمین پر گر کر پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، کچھ اس لائٹ کے اوپر ساتھ لگ کر جل کر راکھ بن جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس جگہ سے ہٹ پاتے ہیں۔ فرمایا اکثریت اس بلب کے ساتھ مل کر اس کو ساتھ جو ہے وہ چمٹ کر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے پروانہ جس نے عشق کیا ہے شمع کے ساتھ۔ فرمایا جو عاشق رسول ہے، جو شمع رسالت کا پروانہ ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، جو حضور سے عشق کرتا ہے، وہ بھی حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کے عشق میں ایسے گھومتا ہے کہ دنیا سے بچ کر وہ آخر کار حضور کی محبت میں جان تو قربان کر دیتا ہے،
پر حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ سے منہ کو نہیں موڑتا، حضور کی شریعت مطہرہ سے منہ کو نہیں پھیرتا۔ جس طرح پروانہ شمع کو نہیں چھوڑتا، پروانہ اس لائٹ کو نہیں چھوڑتا، اس بلب کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کے پر کٹ نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، جب تک کہ وہ مر نہ جائے، وہ پروانہ اس شمع کے ارد گرد، اس بلب کے ارد گرد مٹلاتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ فرمایا جو عاشق رسول ہے، جو حضور سے محبت کرنے والا ہے، جو حضور سے پیار کرنے والا ہے، وہ حضور سے جو ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، کیونکہ حضور نے اس امت کے ساتھ ایسی محبت فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام زمین پر تشریف لے کر آئے تو آپ کی زبان پر رب حابلی امتی، اپنی امت کے لیے دعا ہے، اور جب حضور اللہ کی پاک بارگاہ میں تشریف لے کے گئے تو پھر بھی رب حابلی امت کی صدا آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہے۔ اور جب تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے لب اقدس مبارک ہل رہے تھے، اور جب کان ساتھ لگایا گیا تو حضور کے لب اقدس مبارک سے آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی، کہ اللہ میری امت کو معاف فرما۔ فرمایا جب حضور آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں تو آپ کو کتنی محبت کرنی چاہیے، اس پروانے سے تو زیادہ کرنی چاہیے جو ایک بلب کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تم تو اس نبی کے دیوانے ہو، اس نبی سے محبت کرنے والے ہو، اس نبی کے غلام ہو، اس نبی کے امتی ہو جس نبی نے غاروں میں بھی رو رو کر ہماری بخشش کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہمارے چہرے سلامت ہے۔ ہزاروں گناہ کرتے ہیں اور ان گناہوں کے باوجود چہرے سلامت ہے، تو یہ سارا کا سارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آج مسجدوں میں بیٹھ کر بھی غیبتیں، مسجدوں میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں، مسجدوں میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ کیا نام ہے اپنی برادری، اپنے معاملات، اپنی دشمنی، اپنے معاملات رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سوچتے کیوں نہیں ہے، یہ ڈرتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، فرمایا یہ مساجد تو اللہ کے لیے ہے، یہ تو صرف اللہ کے گھر ہیں، یا سلطنت بادشاہ تو اللہ کی ہے، یہاں تو ذکر اللہ کا ہونا چاہیے۔ وہ پرانی سے پرانی دشمنیاں جو نسلوں سے چلتی آ رہی ہے، نسلوں میں منتقل ہوتی جا رہی ہے، وہ مسجدوں میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے یہاں پر کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو اس محبوب محمد کے امتی ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک شمع کے سامنے پروانہ تو جل کر راکھ ہو گیا، لیکن ہم نے اپنی انا کو، اپنی آقر کو حضور کی محبت میں قربان کیوں نہ کیا؟ ہم تو ایسے اکڑے ہوئے ہیں جیسے ہماری گردنوں میں ہم جو ہے وہ سریا ڈلا ہوا ہو، ہم تو ایسے انا کو لے کر کھڑے ہیں۔ نماز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے کہ بھائی اس نے فلاں میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی تھی، فلاں میرے جو ہے وہ اس کے باپ دادا نے میرے باپ دادا کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ اللہ اکبر، تو حضور تو فرماتے ہیں جو بندہ کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور بغض رکھ کر مسلمان کے خلاف بغض دل میں رکھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایسی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ جو ایک دوسرے کا بغض دل میں رکھ کر اور اس نماز میں کھڑے ہو کر ساتھ کھڑا ہے تو ہم اسی سوچ میں کھڑے ہیں اس نے ہمارے باپ دادا کے ساتھ، اس کے باپ دادا نے ایسے کیا تھا، اس نے ایسے کیا تھا۔ بھائی نماز ہم اس اللہ کی پڑھنے آیا ہے، اس محبوب محمد سے محبت کرتے ہیں جس محبوب محمد نے ہمیں پیار کا درس دیا ہے، جس محبوب محمد نے ہمیں پیار کا درس دیا ہے، جس محمد نے تکلیفیں کھا کر اپنے جسم مبارک کا خون
جو کہ پاؤں مبارک سے ہو کر زمین پر جا پہنچا۔ جب فرشتے آ کر محبوب علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، یہ بدبخت جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھائے ہیں، ہم ان دونوں کو پارٹیوں کو اٹھائیں، بستی والوں کو اٹھائیں، دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں، انہیں اٹھائیں، آسمانوں پر لے جا کر الٹا زمین پر پٹک کر رکھ دیں۔ تیرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا ہے، فرشتوں مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا، میں تو ان کے اوپر اپنی رحمتوں کے برسات کرنے آیا ہوں، اگر یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کو پیدا فرمائے گا۔ ابھی خون کے قطرات آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہے ہیں، آپ نے وہاں آ کر کوئی اجرت کو نہیں مانگا، مال کو نہیں مانگا، دولت کو نہیں مانگا، بلکہ آپ نے پیغام دیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ کا، لیکن لوگوں نے پتھر مارے، پر حضور علیہ السلام نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں ان کے اوپر عذاب نہیں لانا، ان کو پیسنا نہیں ہے، ان کو آسمانوں سے الٹا کر زمین پر پٹکنا نہیں ہے، بلکہ یہی نہیں تو ان کی نسلیں جو ہے وہ میرے پر، میرے محبوب خدا پر ایمان لائیں گے اور مجاہدین پیدا ہوں گے۔ اور آج تو اور میں حضور سے محبت کرنے والا، حضور سے پیار کرنے والا، حضور سے عشق کرنے والا، دعویٰ رکھنے والا، ہم بغض لے کر نماز میں کھڑے ہوں، ہم بغض لے کر پیچھے بیٹھیں، ہم بغض لے کر باہر کھڑے ہو کر باتیں کریں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، تہجد پڑھی، پہلی صف میں پڑھی اور ہم تو جنتی بن گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ جو حضور سے محبت کرتا ہے ایسے جیسی حضور نے حکم دیا ہے۔ فرمایا وہ کیسی محبت ہے؟ فرمایا حضور کی اداؤں کو اپنانے سے، حضور کی اطاعت گزاری کرنے سے، حضور کی فرما برداری کرنے سے، اور امت مسلمہ کو معاف کرنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ بس بات کو مکمل کرتے ہیں، وہ پروانہ جس طرح اپنی جان دے دیتا ہے، فرمایا ایسے ہی جو محبت رسول رکھتا ہے وہ شریعت کے خلاف جانے سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنا پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ شریعت کے مخالف چلتا ہے، ناپ تول میں کمی، ابھی عشر آئے گا، عشر میں ڈنڈی ماریں گے کہ ہم بھائی اتنا ٹھیکہ ہو گیا، جو ہے وہ گندم سستی پڑ گئی ہے، ہم عشر نہیں نکال سکتے، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ بس جو عشر شریعت نے مطہرہ نے دیا وہ کریں، وہ نکالیں، چاہے کچھ بچے نہ بچے، اللہ کے راہ میں جو نکالنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو گویا ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ جو کہ پروانوں کی جگہ ایک بھونڈ، دیگر جو ہے وہ ایک پتنگا جو لائٹ کے ارد گرد گھومتا ہے، کہتا ہے میرے بھی پر ہیں، میری بھی رنگت ان کی طرح ہے اور میں بھی جو ہے وہ وہی ہوں، تو اسے کہنے والے کہتے ہیں تو کیسے وہ ہے؟ کہتا ہے میں وہی ہوں۔ کہا جائے اسے کہ جاؤ جا کر دیکھو شمع چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی۔ جب وہ ایک ڈیمو، ایک بھونڈ جب وہ آتا ہے نا شمع کے پاس، آ کر دیکھنے آتا ہے اور دیکھ کر واپس پلٹ جاتا ہے، جب واپس پلٹتا ہے تو وہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں بتا شمع وہ بلب روشن تھا؟ تو آگے سے وہ بھونڈ کہتا ہے ہاں ہاں روشن تو تھا، جل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تو زندہ کیسے آ گیا؟ کہا میں تو آ گیا ہوں بتانے کے لیے۔ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں جو تو بتانے کے لیے آ گیا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تو پروانہ نہیں ہے، تو پروانوں کی لڑی میں ایک شامل ہونے والا بھونڈ ہے۔ اگر تو پروانہ ہوتا تو اپنی جان دے دیتا، واپس نہ آتا۔ تو اسی طرح جو عاشق رسول ہے، جو پروانہ رسول ہے، جو حضور سے محبت کرنے والا ہے، وہ جان تو دے دیتا ہے پر شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں جاتا، جان دے دیتا ہے پر مسجد میں بیٹھ کر غیبت نہیں کرتا، جان دے دیتا ہے تو زبان میں کچھ ہے دل میں کچھ ہے ایسا نہیں رکھتا، جان دے دیتا ہے تو پر حضور علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرتا، شریعت مطہرہ کو
حضور کے درس کو، قرآن کو، حضور کے فرمان کو پیٹ پیچھے نہیں چھوڑتا، بلکہ سینہ تان کر کہتا ہے جو حضور نے فرمایا ہے میں اسی پر عمل کروں گا، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ بندہ یہی کہے گا جو کچھ مرضی ہو جائے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے کچھ بچتا ہے تو نہ بچے، زمین کا کچھ بچے نہ بچے، لیکن جو عشر شریعت نے کہا ہے وہ میں نکالوں گا، جو زکوٰۃ شریعت نے کہی ہے میں نکالوں گا، جو شریعت نے کہا ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، نہیں کروں گا، جو شریعت نے کہا ہے وعدے کو پورا کرنا ہے میں پورا کروں گا، جو شریعت نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا میں نہیں بولوں گا، چاہے میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔